بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا اشتہار یعنی اس کا پوسٹر ہم نے ہماری ٹیم نے اپنے فیس بک پیج پر دے دیا تھا۔ یعنی کراچی کے ایک مشہور عالم دین ہے مفتی ابو بکر شاذلی صاحب، اب تو وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سیرت غوث الاغواث کے نام سے، اس کتاب کا رد کرنا مقصود ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات بتا دوں کہ ہم نے آج کی اس گفتگو کا چناؤ جو کیا ہے، اس کو نہ صرف سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی لگاؤ کی وجہ سے کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی ہم نے اپنی آج کی گفتگو کا چناؤ کیا ہے کہ ہمیں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے ساتھ ایک نسبی لگاؤ بھی ہے۔ جی ہاں، ہم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے وہ صاحبزادے جن کے نام پر سرکار بغداد کی کنیت ہے، یعنی کہ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی یا سید عبد القادر گیلانی، ابو محمد، یہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں سید ابو الفضل محمد بن ابو محمد سید عبد القادر گیلانی، ہم الحمدللہ ان کی اولاد سے یعنی گیلانی سادات سے۔ تو اس کو ہم نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت بھی سمجھا ہے تاکہ ان کے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ مفتی ڈاکٹر ابو بکر شاذلی صاحب نے مفتی ابو بکر شاذلی صاحب نے اپنی جو ان کی کتاب ہے سیرت غوث الاغواث، اس میں انہوں نے جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو کارروائی ہی کہوں گا، آپ اگرچہ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کی، اور شروع سے ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ شروع سے یہی کرتے چلے ہیں کہ آپ دیکھیے نا کہ میاں طارق شاذلی صاحب جن سے انہوں نے سلسلہ شاذلیہ کے اسباق لیے اور ان پر پختگی حاصل کی، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اگرچہ وہ ایک بند کمرے کی بات تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہاں تک لے کر گئے، اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت کی مسائی جمیلہ سے وہ مسئلہ بأحسن خوبی حل ہوا۔ تو ان کا ایک بنیادی طریقہ ہے کہ یہ کارروائی ڈالتے ہیں، اور یہ بھی ایک تو یہ ان کی کارروائی، اور پھر ان کی یہ کارروائی بھی دیکھیں کہ یہ ہیں تو شاذلی اور اپنے نام کے ساتھ قادری اور شاذلی بھی لکھتے ہیں، قادری اور رضوی بھی لکھتے ہیں۔ تو بھئی آپ کو اس نام کے ساتھ کیا، اس لاحقے کے ساتھ، اس سابقے کے ساتھ آپ کو کیا نسبت ہے، یا اس کے ساتھ آپ کی کیا یوں سمجھیے کہ آپ کیا اس کو کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے رضوی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں۔ تو بہرحال سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کے نام نامی، اس میں گرامی کے ساتھ جو آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، یا چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو آپ کو کہا جاتا ہے، تو اس پر مفتی ابو بکر شاذلی صاحب نے قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے میں اس بات کو باور کروا دوں کہ جیسے ہماری ٹیم نے وہ پوسٹر لگایا فیس بک پر، ہمارے فیس بک پیج پر، کہ مفتی ابو بکر شاذلی صاحب کی کہ جو استدلالات ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے یا ان کی جو تحریر ہے اس کا رد کیا جائے گا، تو کچھ لوگوں نے اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیا جاتا۔ تو میں یہاں پر آپ کو حلفاً یہ بات کہنے کے لیے، بالکل حلفاً یہ بات کہوں گا کہ 10 محرم الحرام جو ابھی گزرا ہے، میں لاہور سے واپسی کے سفر پر تھا، تو راستے میں کراچی کے مقتدر علماء سے میرا اسی مسئلے میں رابطہ ہوا، اور میں نے کراچی کے مقتدر علماء کو اس مسئلے کو باور کروایا کہ یہ مسئلہ جو ہے عوام الناس میں نہ آ جائے اور یہ کتاب جو ہے چھپے نہ۔ تو مجھے علماء کرام نے بالعموم اور ہمارے استاد گرامی نے بالخصوص تسلی دلائی اور کہا کہ علماء کرام کوشش کر رہے ہیں مفتی ابو بکر شاذلی صاحب سے گفتگو کرنے کی، اور وہ اپنے ان مسائل میں جو ہے وہ رجوع کریں گے یا اس کتاب کو نہیں چھاپیں گے۔ تو ہمارا آپ کے سامنے آنے کا جو مقصد ہے، چونکہ وہ کتاب چھپ کر سامنے آ چکی ہے، تو اب اس کتاب کے جو اقتباسات ہیں ان کا ہم انشاءاللہ اپنی 3-4 نشستوں کے اندر رد پیش کریں گے، رد بلیغ پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ سرکار بغداد تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں، یہ نہ ہی ضروریات دین کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ عقیدہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، یہ ایک عقیدت کا مسئلہ ہے اور محبت کا مسئلہ ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ تردد کا شکار رہا ہے کسی دور میں۔ الحمدللہ یہ مسئلہ ابتدا سے ہی صوفیہ کرام کے ہاں، اہل سنت کے ہاں تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ حضور والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ
تمام اولیاء کرام سے قیامت تک، امام محمد مہدی کے آنے تک اور امام حسن عسکری کے بعد قیامت تک کے تمام اولیاء کرام سے افضل ہے اور غوث الاغواث ہے، اور غوثیت کبریٰ کا جو صحرا ہے وہ آپ کے سر پر سجا ہوا ہے۔ اب مفتی ابوبکر شاذلی صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر جو اقتباسات لکھے ان پر ہم بالترتیب گفتگو کریں گے۔ پہلی بات کہ مفتی ابوبکر شاذلی صاحب ایک جانب سرکار اعلیٰ حضرت کو بیساکھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے استدلالات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے اگرچہ وہ اعلیٰ حضرت کی مراد نہیں ہے، آگے ہم اپنی گفتگو کے اندر وہ ثابت کریں گے، دکھائیں گے، آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ دوسری جانب اعلیٰ حضرت کے جو اقتباسات ہیں ان اقتباسات کو، یا صوفیہ کے جو اقتباسات ہیں یا محدثین کے جو اقتباسات ہیں، ان اقتباسات کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کہ کتاب و سنت کی کوئی نص تو نہیں ہے، انہوں نے لکھ لیا تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک عام آدمی بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ایک جانب بڑے بڑے محدثین ہیں، ایک جانب سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہیں، وہ جو بات سرکار امام الاولیاء شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی اور اس بات کو مسلم مانا جائے گا، یا یہ مولوی صاحب ڈاکٹر مفتی ابوبکر شاذلی صاحب جو جہاں سے جس تھالی سے کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، یہ ان مولوی صاحب کی بات جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، یا ان مولوی صاحب کی بات کو مسلم مانا جائے گا؟ تو بہرحال جو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی اس کتاب کے اندر جو کارروائی ڈالی ہے، آج ہم اس میں سے ایک کارروائی پر بحث کریں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کی ہے کہ پہلی جو ان کی کتاب پورے جس مدار کے اندر گھومتی ہے، وہ پہلی کارروائی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مفتی ابوبکر شاذلی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غوث زمانہ اور غوث اعظم یہ دونوں ایک ہی لقب ہیں، علماء سے یا محدثین سے یا صوفیہ سے اس میں مغالطہ ہوا ہے۔ اب یہ کارروائی وہ کیوں ڈال رہے ہیں، میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اگر وہ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ غوث زمانہ اور غوث اعظم یا غوثیت کبریٰ کے مقام پر جو شخصیت فائز ہوتی ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے، تو اس میں ان کو یہ بات کرنے میں آسانی ہوگی کہ غوث اعظم تو یعنی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تو اپنے دور کے غوث اعظم تھے، تو اس کے بعد جو ہے غوثیت کبریٰ اب وہ کسی اور کے پاس آ جائے گی، یہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سرکار بغداد جو ہے وہ اپنے زمانے ہی کے غوث اعظم ہے، غوث زمانہ ہے، اور دوسری جانب سرکار سیدنا سید ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ان کو استثناء مستثنیٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، نہ کوئی حدیث کی دلیل، نہ کوئی قرآن کی دلیل، نہ کوئی صوفیہ کی دلیل۔ شاذ اقوال کے ساتھ اگر آپ دلیل پکڑیں تو شاذ اقوال کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ان کی کارروائی ہے، چونکہ وہ اعلیٰ حضرت کو بیساکھی بناتے ہیں، تو اس کارروائی کو جو وہ کہتے ہیں غوث زمانہ اور غوثیت کبریٰ جو ہے یہ ایک ہی مقام ہے، غوث اعظم یہ ایک ہی مقام ہے، اس کا رد بلیغ سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 26 اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے۔ یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے۔ سنیے گا اس کو بڑی توجہ سے، غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ کے بعد، یعنی ہمارے حضور سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، وہ امام حسن عسکری کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ امام ابو الحسن علی بن یوسف شتنفی قدس سر العزیز نے کتاب مستطاب بہجت الاسرار شریف میں بسند مسلسل دو اکابر اولیاء اللہ معاصرین غوث اعظم حضرت سیدی احمد بن ابی بکر حریمی و حضرت ابو عمر عثمان ابن سریفینی قدس اللہ اسرارہما سے دو حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ پہلی کی سند یہ ہے اخبرنا ابو المعالی صالح بن احمد بن علی البغدادی المالکی
اب اس کے بعد قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن البغدادی المعروف بالخفاف قال اخبرنا شیخنا الشیخ ابو سعید احمد بن ابی بکر الحریمی. ایک یہ سند ذکر کی، اور دوسری سند جو ہے وہ اخبرنا ابو المعالی قال اخبرنا شیخ ابو محمد عبد اللطیف البغدادی المعروف السریفینی. یہ دو اسناد ذکر کی. اچھا، اب یہ جو جس کتاب کا حوالہ سرکار اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی شریف کی اسی جلد 26ویں جلد کے صفحہ نمبر 528 پر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوثیت مآب کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے علو اسانید میں اس کتاب کا یعنی بہجت الاسرار کا جو مرتبہ ہے وہ معطا امام مالک کی طرح ہے، اور مناقب اولیاء کرام کی اعتبار سے سند کے اعتبار سے اس کتاب کا مرتبہ بخاری شریف کی سند کی طرح کا اس کتاب کا مرتبہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کہہ رہے ہیں، جن کو یہ مولوی ابو بکر شاذلی صاحب جن کو بیساکھی بنا رہے ہیں کہ ان دونوں اولیاء کی سند مختلف اسانید کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ واللہ ما اظہر اللہ تعالی ولا یظہر الی الوجود مثل الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ. یعنی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی مانند نہ کوئی ولی عالم میں ظاہر کیا نہ ظاہر کرے. اور اسی طریقے سے ایک اور سند کے ساتھ بہجت الاسرار ہی کی یہ صفحہ نمبر 559 یعنی 559 سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا، شیخ عبد القادر کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، اور جس پیارے کو اپنی محبت کا جام پلایا، شیخ عبد القادر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشگوار جام ہے، اور جس مقرب کو کوئی حال عطا فرمایا، شیخ عبد القادر کا حال اس سے اعظم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار سے وہ راز ان میں رکھا ہے کہ جن کے سبب ان کو جمہور اولیاء پر سبقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے ولی ہو گئے یا ہوں گے قیامت تک سب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا ادب کریں گے. یہ شہادتیں حضرت خضر اور حضرات اولیاء کرام کی علیہم الصلاۃ والسلام. کیا یہ شہادتیں کس کی ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خضر کی اور دیگر اولیاء کرام کی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ایک اقتباس اور بھی ذکر فرماتے ہیں بہجت الاسرار کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو اللہ جل مجد الکریم نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ بہجت الاسرار کا میرے سامنے اقتباس موجود ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 28 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 562 ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اسی بات کو یہاں پر دہراتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی. اور اسی طریقے سے یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 28 پر سرکار اعلیٰ حضرت اس بات کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ جو ہے وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے. امام حسن عسکری کے بعد امام محمد مہدی تک تو یہ مسئلہ تو اعلیٰ حضرت کی اس عبارت سے اور اس فتویٰ سے اور اس تحریر سے حل ہو جاتا ہے کہ آپ واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث زمانہ اور ہے اور غوث اعظم اور ہے. اس کے بعد جو کارروائی ڈالی ہے مفتی ابو بکر شاذلی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر، وہ کیا کہ آپ نے صفحہ نمبر 368 پر اس بات کو لکھا کہ سرکار بغداد کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے ایک ریٹائرڈ افسر کا ہوتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں ہے یہ بات لکھتے ہوئے؟ آپ کم از کم اتنا تو سوچتے مفتی صاحب، ہم آپ کو اس پر دعوت مکالمہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر مکالمہ کریں. ہم حاضر ہیں، ہم اگرچہ ابھی اپنے اسفار کے سلسلے میں، لیکن کراچی میرا مسکن کراچی ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا، یا آپ ہمیں بلائیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. کہ آپ کو یہ بات لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ ریٹائرڈ افسر آپ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو لکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ طریقہ کیا آپ ایک جانب تو کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو کوئی نص نہیں ہے، وہ کوئی کتاب و سنت کی نص نہیں، تو آپ نے جو لکھا تو کیا وہ کتاب و سنت کی نص ہے؟ کیا وہ کتاب و سنت کا طریقہ ہے جو آپ نے لکھ دیا؟
استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ طریقہ بالکل بھی کسی بھی طریقے سے اہل سنت کے ہاں، جمہور صوفیہ کے ہاں، بلکہ تمام صوفیہ کے ہاں یہ قابل برداشت نہیں. یہاں پر میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ صوفیہ کے ہاں تو سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی غوث اعظم ہے، سرکار عمر فاروق، سرکار عثمان غنی مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، ائمہ اثنا عشر، سب کے سب غوث اعظم ہے. کیا ان کے لیے آپ یہ بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ کی اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور صوفیہ کیا، اہل طریقت کیا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں، یعنی اگلی نشست میں ہم اس بات کو واضح کریں گے، اور اگلی نشست میں ہم اس بات کو جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہا ہے کہ جی جو اولیاء، جو اغواث جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ موجودہ یعنی جو زندہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی نشست میں جو ہے وہ ڈر کر سہمے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ جل مجد الکریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام مع الاکرام.